نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے اچھا رسپانس ملا اس کا اور میں اس پر خوش ہوں، اور باقی تمام بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ رسپانس ضرور دیا کریں۔ تو باقی بیٹا آپ کا جیسا سوال بھی ہوتا ہے ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوال کرنے والے بچے مجھے اچھے لگتے ہیں، یاد رکھیے گا انسان سوال کرنے سے سیکھتا ہے۔ تو بیٹا اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے کہ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد یہاں سے لے کر یہ اقتباس مکمل کریں گے کہ انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی یہاں تک۔ تو بیٹا اس اقتباس میں اسم معرفہ کثیر تعداد میں آئے ہیں، اور یاد رہے جب بھی اقتباس کی تشریح میں کوئی اسم معرفہ آ جائے تو آپ نے اس کی چند لائنوں پہ وضاحت ضرور کرنی ہے۔ یہ تشریح کا اصول ہے کہ اگر کوئی اسم معرفہ آ جاتا ہے تو چند لائنوں پر آپ اس کی وضاحت ضرور کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو بچوں دیکھیے، غور کیجیے گا، ان کے اثر سے، کن کے اثر سے؟ شیخ سرہندی۔ چونکہ شیخ سرہندی مجدد الف ثانی نے بادشاہ اکبر، جسے مغل اعظم کہتے ہیں، اس کے دور حکومت میں دین کی سربلندی اور مسلمانوں کی دینی اصلاح کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اکبر بادشاہ کے غیر شرعی فیصلوں اور بدعات و خرافات کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے دین کے راستے میں جو جہاد بالعلم کیا، اس کے نتیجے میں ان پر صعوبتیں اور مصیبتیں تو آئیں، لیکن انہوں نے لوگوں کے دلوں میں مذہبی اقدار کے اعتبار سے ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کو دین کے قریب لانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی، زبوں حالی اور ابتر حالی کا یہ سما تھا، یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو مذہبی اقدار کی طرف لانے کے لیے ابھی اور کوشش، جد و جہد اور جہاد کی ضرورت تھی۔ لیکن مجدد الف ثانی کی کوششوں اور کاوشوں کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ اکبر کے بعد ان کا بیٹا، بادشاہ اکبر کے بعد جہانگیر، اور جہانگیر کے بعد ان کا بیٹا شاہ جہاں، وہ اسلام کا خادم بنا۔ اس نے اسلام کے بنیادی عقائد کو اپنی سلطنت میں لازم قرار دیا ہر مسلمان کے لیے۔ نماز، روزہ اور صوم صلات کی پابندی کو لازم قرار دیا۔ وہ خود محنت مزدوری کرتے تھے، وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح عیش پرست نہیں تھے۔ لیکن شاہ جہاں، جہانگیر کا بیٹا، 1522 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1666 میں ان کا انتقال ہوا، 1628 میں انہوں نے تخت ہندوستان سنبھالا، 1658 میں انہیں
ان کے بیٹے اورنگزیب نے معزول کر دیا۔ اورنگزیب ان کے بیٹے تھے جو 1618 میں پیدا ہوئے اور 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی عدل و انصاف کے اعتبار سے بہت مشہور تھے، حتیٰ کہ یہ صفیں بنایا کرتے تھے، ٹوپیاں بنایا کرتے تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے، اور عدل و انصاف رواداری کے اعتبار سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے، وہ حقوق جو اس سے پہلے بادشاہ اکبر کے دور میں چھن گئے تھے۔ مسلمانوں کو آزادی دی اور ہندوؤں پر بھی کوئی ناجائز کارروائی نہیں کی، ان پر ظلم نہیں کیا، ایک حد تک انہیں بھی ان کے حقوق دیے، لیکن بے جا رواداری بادشاہ اکبر کی طرح ان کو نہیں دی گئی کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، جس سے مسلمانوں کی اپنی آزادی چھن جائے۔ تو اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ 1707 کے بعد، اورنگزیب کے انتقال کے بعد، تخت ہندوستان پر جتنے بھی حکمران، مغلیہ حکمران آئے، وہ سب عیش پرست تھے اور تخت و تاج کے بھوکے تھے۔ انہوں نے دولت کے لالچ میں، تخت کے لالچ میں، بادشاہت کے لالچ میں اپنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یوں تخت کے لالچ میں قتل و غارت کا ایسا دور شروع ہوا جس سے مسلمانوں میں ایک اضطراب اور بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھتا اور اگلے دن اس کا سر قلعے کے دروازے پر لٹک رہا ہوتا تھا۔ میر تقی میر نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو بادشاہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے بھائی کے بیٹوں کو، اپنے یعنی بھتیجوں کو، اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے بھائی کے بیٹوں کو، یعنی اپنے کزنز کو قتل کرنا شروع کر دیا تخت کے لالچ میں۔ تو مسلمانوں میں جب یہ نفاق دیکھا تو دوسری قوتوں نے اس کو ایک اچھا وقت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، کہ جب تک لوگ اکٹھے رہیں اس وقت تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب لوگ آپس میں تفرقے کا شکار ہو جائیں، نفاق کا شکار ہو جائیں، تو پھر ان پر زوال اور انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم کا الٹتا ہے دفتر تو مسخ ہوتے ہیں ان میں پہلے تونگر۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے جو امراء اور جو اشرافیہ ہوتے ہیں وہ بگڑتے ہیں۔ تو یہاں جو بادشاہ تھے، جو مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، وہ نفاق کا شکار ہو گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تو مغلیہ سلطنت تقریباً زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ مغلیہ سلطنت جس کا آغاز ظہیر الدین بابر نے کیا تھا 1526 میں، 1526 میں، اب اس پر زوال آ گیا۔ کچھ دیر کے لیے مرہٹوں نے سر اٹھایا، مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے۔ بیٹا یہ جو مرہٹے تھے یہ ایک سامراجی طاقت تھی۔ 1674 میں جب برصغیر میں آئے اور 1818 تک یہ برصغیر میں موجود رہے اور بہت سے علاقے انہوں نے فتح بھی کیے، اور یہ بہت ظالم لوگ تھے جو مرہٹے تھے۔ تو ان کو موقع مل گیا، ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ انگریز یہ
انہوں نے انگریزوں نے جو پہلے یہاں سیاحت کے لیے آئے تھے انہوں نے یہاں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک ادارہ بنایا، لوگوں سے زمینیں خریدیں اور آہستہ آہستہ قدم جمانا شروع کر دیے۔ پھر اصلاحات کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا اور ملکی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ تخت ہندوستان پر قابض ہو گئے اور مغلیہ حکومت کا دور تقریباً مغلیہ حکومت ختم ہو گئی۔ ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کی کوشش جاری رہی۔ مسلمان کبھی حالات سے ڈرتا نہیں بلکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے حالات کا۔ حالات بگڑ گئے تھے، سلطنت ہاتھوں سے جا رہی تھی، حکومت کمزور ہو گئی تھی، تخت پر گرفت بالکل کمزور تھی۔ انحطاط اور زوال کے اس دور میں بھی چند لوگوں نے اپنے طور پر انگریزوں اور دیگر سامراجی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ ان میں میسور کے سلطان حیدر علی، یہ میسور بھارت کی ریاست کرناٹک کا دوسرا نام ہے۔ میسور یہاں حکومت کرتے تھے، میسور کے سلطان تھے حیدر علی، جنہوں نے 1722 سے لے کر 1784 تک حکومت کی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو آ گئے، جو میسور کی ریاست کے حکمران تھے۔ انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جو سلطنت خداداد کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور ٹیپو سلطان، ان کا اصل نام تو سلطان فتح علی تھا، تو ٹیپو ان کے باپ نے ان کو پیار سے نام دیا تھا۔ ٹیپو کا مطلب شیر ہوتا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ گیدڑ کی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو سلطان ٹیپو علی لڑے دشمنوں کے خلاف اور انہوں نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اس لڑے بھی، مقابلہ بھی کیا تو اس بہادری سے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے ہاتھ میں تلوار اتنی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی کہ ڈرتا ہوا کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا کہ کہیں ابھی اٹھ کر تلوار چلانا شروع نہ کر دیں۔ اور انگریزوں نے خود ان کو سلامی دے کر ان کی عظمت کا اعتراف کر کے ان کو دفن کیا تھا۔ اور جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی تھی، جنہوں نے اسلحہ خانے میں پانی بہا دیا تھا، وہ میر جعفر اور میر صادق، ان کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا، ان کو قتل کر دیا، یہ کہہ کر کہ جو ٹیپو جیسے عظیم سپہ سالار کا، سپہ گر کا، عظیم سپاہی کا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا کہاں سے ہو گیا، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے انجام کو پہنچے اور سلطان ٹیپو علی شہادت، جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کا آدرش اور ان کا نظریہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ تو بچوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو بچوں، یہ لیکچر جو میں نے آپ کو دیا، اس میں وہ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور حکومت کے اعتبار سے دو کوٹیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ حکمران اپنی رعیت کا آقا نہیں بلکہ خادم ہوتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی جو ایماندار بادشاہ تھے انہوں نے کہی، سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی، اور یہ بات اورنگزیب نے بھی کہی، ٹھیک ہے، کہ حکمران جو ہوتا ہے یہ اپنی رعیت کا آقا نہیں بلکہ خادم ہوتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے۔ تو یہ کوٹیشنز نوٹ کر لیں، اور یہ جو میں نے ڈیٹیل بتائی ہیں
آپ کے نصاب کے اعتبار سے کہ آپ نے کتنی تشریح لکھنی ہے، ویسے تو ان کی اور بھی ڈیٹیل آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک ایک شخص پر پورا ایک ایک لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن بچوں جہاں تک آپ کا کام ہے، جہاں تک آپ نے کام کرنا ہے، وہاں تک میں نے آپ کو بتایا۔ یہ نوٹ کر لیں، اور یہ جو کوٹیشن لکھی ہیں یہ بھی نوٹ کریں۔ تو پہلا جو اقتباس تھا بہت اہم تھا، جو آج ہم نے مکمل کیا 2 حصوں میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔